انسانی اختیار کی حد۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ پہلی انسانی حکومت کیسے وجود میں آئی؟ خدا نے بنی نوع انسان کو حکومتیں بنانے کا اختیار دیا، جبکہ ایسا کرنے کے لیے کافی لوگ بھی نہ تھے۔ دراصل جب نوح کشتی سے باہر آیا، جبکہ وہاں روئے زمین پر صرف 8 انسان زندہ تھے، خدا نے نوح کو بتایا کہ اگر کوئی قتل کرے تو معاشرہ اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دے، کیونکہ اس نے آدمی کو قتل کر کے خدا کی شبیہ کو برباد کیا۔ آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ پیدائش 9 باب 5 اور 6 آیات۔ شروع میں ہر شہر ایک آزاد حکومت تھا۔ بعد ازاں شہروں کے گروہ قوموں کو تشکیل دینے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ مصر، اسور اور بابل قوموں کو تشکیل دینے والے ابتدائی شہروں کے گروہ تھے۔ یہ اس وقت تھا جب انہوں نے قوموں کو بنانا شروع کیا جن میں اندراج رکھنے کے مقصد مٹی پہ لکھنا عام ہو گیا۔ مٹی۔ خدا نے دنیا کی حکومتوں کو کتنا اختیار دیا، یہ لامحدود شمار نہیں۔ دانیل کی کہانیوں میں ہم اس خدا داد اختیار کی حد واضح طور دیکھتے ہیں۔ ان کہانیوں میں ہم دیکھتے ہیں ان حکومتوں کو قیدی اور غلام بنانے کا اختیار تھا۔ بعض اوقات خدا کے وفادار لوگ قیدی اور غلام بنے کیونکہ وہ خدا سے اور اس کے آئین سے وفادار ہیں۔ یہاں جو کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو وفادار ہیں صرف وہی غلام بنیں گے، یا یہی بات ہے جسے ہم آگے دیکھیں۔ چنانچہ میں نے بعض اوقات ترمیم کی ہے، مگر جب قوانین نے غلام سے ناپاک خوراک کھانے کا تقاضا کیا، جیسے کہ سور یا شراب پینے کا، تو دانیل نبی نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ خدا کے احکام کی تابعداری کرے گا اور انسان کے احکام کو نہیں مانے گا۔ اس اہم فیصلے نے اسے مغرور یا گستاخ نہیں بنایا۔ اس نے شائستہ انداز میں اپنی غذائی عادات پر عمل کرنے کی اجازت کی درخواست کی۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے۔ اس لیے اس نے خواجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ دانیل 1 باب اس کی 8 آیت۔ پھر جب بابل کے قانون نے دانیل کے دوستوں کو اس بڑی مورت کی تقدیس کی تقریب میں شمولیت کے لیے کہا، انہوں نے شمولیت کی۔ لیکن جب قانون نے اس مورت کے آگے گھٹنے ٹیکنے کا تقاضا کیا، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ ہمیشہ انسان کے آئین پر خدا کے احکام کو ترجیح دیتے تھے۔ نبوکد نصر نے کہا، اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چگانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو، تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے، اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میثاق اور عبدنجو نے بادشاہ سے عرض کی، اے نبوکد نصر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ دانیل 3 باب 15 سے 18 آیت۔ کوئی 50 سال بعد
دانیل نے ایک اور قانون کو ماننے سے انکار کیا جس کا تقاضا یہ تھا کہ خدا سے دعا نہ کی جائے اور اس کی بجائے بادشاہ سے دعا کی جائے۔ مگر لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ خدا کی کیسے عبادت کرنی ہے، چونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور وہ ہمارا مالک ہے۔ صرف اس کے پاس اختیار ہے کہ ہمیں بتائے کہ اس کی عبادت کیسے کرنا ہے۔ لہٰذا دانیل نے اس قانون کو نہ مانا، اس کی نسبت وہ ہر روز خدا سے دعا کرتا رہا، اسی طرح جیسے وہ ہمیشہ اس انسانی حکم کے آنے سے پہلے کرتا تھا۔ ان کہانیوں سے ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ تمام حکیم اسے سچائی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کی ایک حد ہے۔ جب آپ کو خدا کے آئین کے اختیار کی پیروی کرنے یا ہماری قومی حکومت کی پالیسیوں کی پیروی میں سے ایک کا چناؤ کریں، ہمیں ہمیشہ خدا کے لا تبدیل احکام کی پیروی کرنا چاہیے، یہاں تک چھوٹی سے چھوٹی تفصیل جیسے کہ خوراک اور دعا۔ خدا کی طرف سے ہمیں اجازت نہیں کہ زمینی حکومتوں کی پیروی کریں، خاص طور پر جب وہ ہمیں خدا کی نافرمانی پر مجبور کریں۔ فوج کی صورتحال میں دو اعلیٰ افیسرز آپ کا متضاد حکم دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آسان ہے کہ کس کو مانیں۔ آپ اس کا حکم مانیں گے جو رتبہ میں بڑا ہے۔ اسی طرح ہمیں حکومت کی فرما برداری کرنی چاہیے جیسے کہ اس کا رتبہ ہم سے بڑا ہے، مگر جب اس کا خدا سے تضاد ہو، خدا کا رتبہ دنیاوی حکومت سے اعلیٰ ہے، ہمیں ہمیشہ خدا کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہی رسولوں نے فرمایا ہے۔ جب انہیں شہر کے سرداروں نے انہیں دھمکایا تھا اور ان سے کہا کہ انہوں نے نافرمانی کی جرات کیوں کی، ان کا جواب یہ تھا۔ مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو۔ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ اعمال 4 باب اس کی 19 آیت۔ یسوع نے بھی اس معاملہ پر توجہ دلائی۔ یہودی رومیوں کو جزیہ دینا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ یسوع کو پھنسانا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ انہیں جزیہ دینا چاہیے یا نہیں۔ یقیناً ہمیں ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے حکومتوں کو چلانے کا اختیار دیا ہے، اس نے انہیں ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دیا ہوگا تاکہ اپنے بل ادا کریں۔ اور انہوں نے آ کر اس سے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ تو کسی آدمی کا طرفدار نہیں بلکہ سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ پس کیسر کا جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ ہم دیں یا نہ دیں؟ اس نے ان کی ریاکاری معلوم کر کے ان سے کہا، تم مجھے کیوں آزماتے ہو؟ میرے پاس 1 دینار لاؤ کہ میں دیکھوں۔ وہ لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، کیسر کا۔ یسوع نے ان سے کہا، جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ وہ اس پر بڑا تعجب کرنے لگے۔ مرکز 12 باب 14 سے 17 آیت۔ جو کچھ ہم نے یسوع سے، اس کے رسولوں سے اور اس کے نبیوں سے سیکھا، یہ کہ ہمیں اپنی شہری ذمہ داریاں سر انجام دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے ہر قانون کو ماننا چاہیے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ جب ہمارا ملک ہم سے تقاضا کرے کہ ہم خدا کی نافرمانی کریں، یا جب وہ خدا کی عبادت کی شرائط میں دخل اندازی کرے، ہمیں یہ نہیں ماننا چاہیے بلکہ ہم خدا کی پیروی کریں۔ کسی مذہبی قانون کو ماننا جو کسی انسان نے بنایا ہو، خدا کی عبادت کے حکم سے فرق ہے۔ اس معاملہ میں ہمیں خدا کی فرمانبرداری کرنی چاہیے بجائے کہ انسان کی۔